اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ مسائل فقہ میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نماز میت کے حوالے سے اس کے احکام، نماز میت کے احکام۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمان کی میت پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا یہ مسلمان مومن ہو یا غیر مومن ہو، یعنی شیعہ اثنا عشری ہو یا غیر شیعہ اثنا عشری ہو، یہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ چھوٹے میں البتہ ایک تفصیل ہے جو بھی آئے گی، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، متقی ہو یا فاسق ہو، کسی بھی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ شخص مسلمان ہے یا مسلمان کے حکم میں ہے، مسلمان کے حکم میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی میت ملی ہے کہ جو مسلمان ملک میں ملی ہے جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، تو کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں یہ میت ملی ہے تو اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری ہوں گے، ظاہری طور پر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، تو یہ حکم مسلم میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ مسلمان کے ملک سے ملتا ہے، گمشدہ بچہ، اور اس کے اوپر کوئی طے نہ ہو سکے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے۔ پس نتیجتاً ہر مسلمان، چہ مومن، چہ مخالف، چہ مرد، چہ زن، چہ باعمل، چہ بے عمل، حتیٰ شارب الخمر ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ زانی ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو کہا واجب ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں، واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو بہت ساری قسمیں واجب کی، مختلف اعتبارات سے واجب کو تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ایک اعتبار سے جس اینگل کو ابھی بیان کیا جا رہا ہے، دو قسمیں ہیں واجب کی۔ ایک قسم یہ ہے واجب کی کہ واجب جس کو واجب عینی کہتے ہیں، یہ واجب عینی واجب کفائی کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مثلا تمام مکلفین سے خطاب کر کے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے اور کسی کے بھی انجام دینے سے کسی اور سے ساقط نہیں ہوگا، یعنی سب کو خود انجام دینا ہوگا۔ جیسے نماز یومیہ، خدا نے تمام بالغین، عاقلین اور زندہ افراد سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر دن میں 5 نمازیں تمہیں پڑھنی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور یہ سب سے خطاب کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر میں پڑھ لوں تو میرے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میرے بیوی نے پڑھ لی تو شوہر سے معافی ہو گئی، نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انڈیویجول کو خود سے اس نماز کو انجام دینا ہے، اور جب وہ انجام دے گا تو اس کی گردن سے اترے گی وہ نماز، اگر اس نے انجام نہیں دی تو وہ نماز اس کی گردن پہ باقی رہے گی۔ کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نماز واجب عینی۔ اس کے مقابل میں واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی ایسے واجب کو کہتے ہیں کہ جس میں ابتدائی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے خطاب سب کے لیے، تمام بالغ و عاقل، تمام مسلمان جو مکلف ہیں، پروردگار عالم تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ ایھا المکلفون، اے مکلفین، فلاں کام کرنا تم پر واجب ہے۔ تو ابتدائی طور پر خطاب سب کی طرف آتا ہے،
لیکن اصل میں خدا کو وہ کام چاہیے ہوتا ہے. خدا کی نگاہیں اس فعل کے وجود میں آنے پر ہوتی ہیں. لہذا جیسے ہی وہ فعل وجود میں آ جاتا ہے سب سے ساقط ہو جاتا ہے. کرنے والوں سے تو ساقط ہونا ہی تھا، لیکن جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوتا ان سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. یعنی بعض کے کرنے سے بعض دیگر سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. یہ خصوصیت واجب عینی میں نہیں ہوتی. وہاں ہر انڈیویجول کو خود کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ہر انڈیویجول سے خطاب تو ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس کام کو کر ڈالیں تو پھر سب سے ساقط ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال تو پیدا ہو سکتا ہے، ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اگر خطاب سب سے ہے تو اس خطاب کو سب سے خطاب کرنے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ جب کرنا تو بعض ہی نے، تو خدا بعض ہی کو بول دیتا. تو خدا نے بعض کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ بعض خدا کی نظر میں معین نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ علماء سے مخاطب ہو، ایسا نہیں ہے کہ غیر علماء کوئی بھی یا پیش نماز حضرات، نہیں، کیونکہ ان بعض کی کوئی خصوصیت خدا کی نگاہ میں نہیں تھی، لہذا خدا نے سب سے خطاب کیا. اور اس کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا تو گناہگار سبھی ہوں گے. یعنی اگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا اس کام کو انجام دینے کے لیے تو گنہگار سب ہوں گے. یہ اس کا اثر ہوتا ہے سب کو خطاب کرنے کا. لیکن ہاں، اگر بعض آگے بڑھ کے انجام دے دیں تو باقیوں سے ساقط تو ہو جائے گا، لیکن ثواب میں باقی شریک نہیں ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ. عمل کا ثواب، عمل کے فوائد انہی بعض کو ملیں گے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. من جملہ مثالوں میں سے میت سے مربوط تقریباً احکام، غسل میت، حنوط میت، کفن میت، نماز میت، دفن میت، یہ سارے واجب کفائی ہیں. یعنی خدا نے ابتدائی طور پہ جیسے ہی کوئی مرتا ہے خدا کا خطاب سب سے ہوتا ہے کہ اے مکلفین اس کو غسل دو، اے مکلفین اس کو غسل کے بعد حنوط کرو، اے مکلفین اس کو حنوط کے بعد کفن پہناؤ، اے مکلفین کفن کے بعد اس کی نماز پڑھو اور نماز کے بعد اس کو دفنا دو. تو خطاب سب سے ہوتا ہے. لیکن اگر اتنے افراد، اچھا اب کتنے کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، اگر کچھ لوگ آگے بڑھ جائیں اور اس کام کو انجام دینا شروع کر دیں اور پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں تو باقیوں سے ساقط ہو جائے گا، باقیوں کی ذمہ داری بھی اتر گئی. یہ ہے واجب کفائی. کتنے ہونے چاہیے افراد؟ جس طرح افراد کی اشخاص مشخص نہیں ہیں، اسی طرح تعداد بھی کوئی معین نہیں ہے. تعداد کے حوالے سے ہر کام کی نوعیت الگ الگ ہے. اتنے افراد کہ جن سے وہ کام وجود میں آ سکے اتنے ضروری ہیں. منیمم کوانٹٹی اتنے افراد ہیں کہ جن سے وہ کام ہو جائے. فرض کریں غسل کے لیے منیمم 2 بندے چاہیے مثلا، تو 2 بندے اگر آگے بڑھ گئے اور انہوں نے غسل وغیرہ دے دیا تو باقیوں سے ساقط ہو جائے گا. فرض کریں کفن کے لیے ایک ہی کافی ہے، حنوط کے لیے ایک ہی کافی ہے، تو اگر ایک بندہ آگے آ گیا تو باقیوں سے ساقط ہو جائے گا. البتہ آگے آنا خالی کافی نہیں، آگے آ کے کام کو پورا کر دیا تو باقیوں سے ساقط ہو جائے گا. اگر یہ آنے والا درمیان میں چھوڑ کے چلا جائے تو پھر سب کی طرف خطاب آ جائے گا کہ اب اس کو مکمل کرو مکمل کرو مکمل کرو. بس نہ افراد معین ہیں نہ تعداد معین ہیں. کام کی نوعیت کے اعتبار سے جتنے افراد چاہیے اور جیسے افراد چاہیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. لہٰذا فرض کریں کہ ابھی ہماری کیونکہ نماز میت میں بحث ہے تو نماز میت بھی اسی واجب کفائی ہے اس کا. یعنی اگر فرض کریں ایک بندے سے نماز میت تو ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے نا، لہٰذا ایک بندہ آگے بڑھ کے پڑھ دے نماز تو باقیوں سے ساقط ہو جائے گی. یہ اور بات ہے کہ مثلا جماعت سے پڑھنا بہتر ہے. بس نماز میت ہر بالغ و عاقل، بلکہ ہر بالغ مسلمان پر چاہے وہ کیسا بھی رہا ہو نماز پڑھنا واجب ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ مر جائے تو آیا اس پر نماز پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ منہاج کی ایک عبارت ہے، اس میں یوں آیا ہے کہ اگر یہ بچہ نماز کو سمجھتا ہو اور اس کی علامت انہوں نے یوں بیان کی ہے کہ یہ 6 سال کا ہو گیا ہو
یعنی 6 سال کا بچہ ان کے حساب سے نماز کو سمجھ سکتا ہے. تو اگر یہ 6 سال کا ہو، جس طرح آپ اردو توضیح وغیرہ میں دیکھیں گے تو 6 سال ہی لکھا ہے، اگر وہ 6 سال کا ہو اور مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم میں ہو تو اس پر نماز پڑھنا واجب ہے. بس 6 سال کے بچے میں فتویٰ ہے آقا کا کہ اس پر نماز پڑھنا 6 سال اینڈ ابو. 6 سال سے اگر کم ہے تو اس میں آقا نے یہ قید یہاں پر دی ہے توضیح میں کہ اگر وہ نماز کو سمجھتا تھا لیکن 6 سال سے ابھی کم ہے، مثلا 5.5 سال، پونے 6 سال کا ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھی جائے. اور اگر وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ابھی نماز سمجھتا ہی نہیں تھا تو پھر اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. البتہ رجا کی نیت سے اگر اس کے اوپر نماز پڑھ دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رجائے مطلوبیت جو ان درسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور فقہ جنہوں نے سنی ہے ان کو اندازہ ہے کہ رجائے مطلوبیت کا مطلب یہ ہے کہ حکم ثابت تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے چاہا ہو، تو اس امید سے کہ اگر خدا نے چاہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں. اگر ہی ہے یہ، یعنی کہ اگر خدا کا مطلوب ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں ہوگا تو ہیچ کچھ نہیں ہوگا، شاید ذکر وغیرہ کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، ورنہ نماز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی کہ اگر خدا کی بارگاہ میں یہ واجب نہ نکلا تو. یہ ہے رجائے مطلوبیت کی نیت. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پڑھنا مستحب بھی نہیں ہے، لہذا اس کو جو دوسرے امور اس کے ہیں مردہ پیدا ہونے والے بچے کے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن وغیرہ پہنایا جائے، حنوط وغیرہ کیا جائے اور اس کو دفنا دیا جائے، نماز اس پہ نہیں ہوگی. البتہ یہ کیونکہ بہت مسئلہ پوچھا جاتا ہے اس لیے میں ایک بات یہاں پہ بھی عرض کر دوں کہ اگر بچہ اس سٹیج تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے اعضاء وغیرہ بن چکے ہیں، یعنی وہ لوتھڑے وغیرہ کی شکل سے نکل چکا ہے، اگلے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو اس کو وہ اگر ساقط ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر غسل بھی ہے، اس کا کفن بھی ہے اور اس کا دفن بھی ہے. لیکن اگر لوتھڑے کی شکل میں ہے، مثلا جو ارلی سٹیجز میں سخت ہوتے ہیں، تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے، لیکن اس پہ پھر غسل وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ بچے کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ واجبات تو مرنے سے پہلے کے وہی قبلہ رخ وغیرہ کروانا وغیرہ، تو اس کو بھی وہ ہماری گفتگو میں شامل ہیں. مرنے کے بعد چند چیزیں ہیں جو اس کی نسبت واجب ہے، جو تقریباً 5 بنتی ہیں. سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے، 3 غسل ہیں. تینوں غسل دینے کے بعد جن میں سے پہلا بیری کے پانی کا، دوسرا کافور کے پانی کا اور تیسرا سادے پانی کا، اس کو کفن پہنایا جائے. کفن پہنانے سے پہلے معذرت غسل کے بعد اس کو حنوط کیا جائے، اور حنوط کرنے کے بعد یعنی اس کے اعضائے سجدہ پر کافور لگانا، اور اس کے بعد اس کو کفن پہنایا جائے. کفن پہنانے کے بعد تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز ہے اس پہ نماز پڑھی جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد 5ویں چیز جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. تو 5 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر مردے کی نسبت واجب ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھی چیز ہے نماز پڑھنا، یہ پچھلی 3 چیزوں کے بعد ہی ہونی چاہیے. پہلے اس کو غسل دیا جائے، حنوط کیا جائے اور کفن پہنایا جائے. لہذا اگر کوئی شخص کفن پہنانے سے پہلے ہی اس پہ نماز پڑھ ڈالے تو یہ نماز اس کی کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یا مثلا فرض کریں آپ نے کہا جی ٹائم بچاتے ہیں ہم لوگ، ابھی اس کو کفن پہنایا جا رہا تھا، دوران کفن ہی آپ نے نماز پڑھ ڈالی، یا غسل کے دوران ہی آپ نے اس پہ نماز پڑھ ڈالی، تو یہ نماز بھی کافی نہیں ہوگی، چاہے بھولے سے پڑھی ہو، چاہے مسئلہ نہ جاننے کی بنا پہ پڑھی ہو، چاہے جان بوجھ کے پڑھی ہو. کسی بھی صورت میں یہ نماز اس کی کافی نہیں ہے. اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تینوں کاموں کے ہونے کے بعد جب ایک مرتبہ کفن مکمل ہو گیا تو اس کے اوپر اب نماز میت کو پڑھا جائے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا، ابھی تک تو ہم میت کی بات کر رہے تھے، اب ایک مسئلہ بیچ میں آ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والا کیا اس کے لیے وضو یا غسل یا تیمم جو بھی اس کی ذمہ داری ہو ضروری ہیں؟ یہ تقریباً فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ نماز میت میں ان میں سے کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ نہ نماز میت میں وضو ضروری ہے، نہ نماز میت میں اگر یہ جنب ہے تو غسل ضروری ہے، یا عورت اگر حائض ہے تو غسل بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر یہ وضو یا غسل کے لیے کیپیبل نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے کا بدن اور لباس کا پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر میں ایک جملے میں بات کروں تو وہ یہ کہ نمازی کے لیے نہ حدث سے طہارت کی شرط ہے، نہ خبث سے طہارت کی شرط ہے۔ حدث یعنی وضو غسل تیمم، اور خبث یعنی ظاہری نجاست۔ فرض کریں میت کو نلانے کے بعد اس کا بدن نجس ہوا ہوا ہے، وہ اسی طرح جا کے نماز میت پڑھ سکتا ہے، یا میت کو اس نے ٹچ کیا تھا اور اس کی نجاست اس کو لگی ہوئی ہے، مثلا ناک سے خون نکل رہا تھا، بازو سے خون نکل رہا تھا، کہیں سے خون نکل رہا تھا، ہاسپٹل سے میت آئی ہے تو کنولا لگا ہوا تھا، جب وہ ہٹایا تو خون وون نکل رہا تھا اور اس کو لگ گیا، اس کے بدن کو یا اس کے لباس کو پاک کرنا شرط نہیں ہے۔ بس نمازی کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ غسل کی شرط ہے، نہ ہی تیمم کی شرط ہے، نہ ہی بدن اور لباس کے پاک ہونے کی شرط ہے۔ حتیٰ اگر لباس غصبی بھی ہو تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، غصبی لباس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یعنی نمازی کے لباس کا مباح ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بہتر ضرور ہے کہ جو عام نمازوں میں جو شرائط ہیں طہارت کی یا لباس وغیرہ کی، ان شرائط کا خیال رکھا جائے، بہتر ہے، لیکن معتبر اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز میت پڑھتے وقت پوزیشن کیا ہونی چاہیے، پڑھنے والے کی اور میت کی، دو چیزیں۔ میت کی پوزیشن کیا ہو، اس کو کس طرح سے کس اینگل پہ لٹانا ہے، جس طرح مثلا قبر میں آتا ہے کہ اس کو دائیں پہلو لٹائیں، تو نماز کے وقت اس کو کس طرح سے لٹایا جائے، اور خود نمازی کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ دو باتیں ہیں۔ کہتے ہیں جہاں تک نمازی کا تعلق ہے تو ضروری ہے کہ نمازی کا چہرہ یعنی فرنٹ قبلے کی طرف ہو، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے، اور جہاں تک میت کا تعلق ہے تو میت کے کو ضروری ہے کہ اس طریقے سے چت لٹایا جائے، یعنی کمر کے بل لٹایا جائے کہ اس کا سر نماز پڑھنے والے کے دائیں طرف اور اس کے پیر نماز پڑھنے والے کے بائیں ہاتھ کی طرف آئیں۔ اب مثال ہم بناتے ہیں، فرض کریں یہ ہے قبلہ، یہ قبلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میت ہے اور میں نماز پڑھنے والا ہوں، تو یہ میں اس طرح سے کھڑا ہوں کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور میت کا یہ سر جو ہے، فرض کریں یہ اگر سر ہے تو سر میرے رائٹ ہینڈ کی طرف آئے اور یہ میت کے پیر میرے لیفٹ ہینڈ کی طرف آئیں۔ اور بہتر میں آئے گا کہ مرد ہے تو میت کے درمیان میں کھڑا ہو، یہ بہتر ہے، اور عورت ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ بس یہ پوزیشن ہونی چاہیے میت کی اور نمازی کی، کہ نمازی قبلہ رخ اور میت کا یوں سمجھ لیں کہ رائٹ پہلو جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، بحیث کہ سر نماز پڑھنے والے کی رائٹ ہینڈ سائڈ پر اور پیر نماز پڑھنے والے کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اور کمر اس کی زمین پر ہو۔ یہ دونوں کی پوزیشن کے متعلق۔ پھر فرماتے ہیں کہ نمازی کی جگہ اور میت کی جگہ بہت زیادہ اونچی نیچی نہ ہو، یعنی نمازی نیچے کھڑا ہو اور میت ہوا میں معلق اوپر ہو، اتنی اونچی ایسا نہ ہو، بلکہ نمازی کی جگہ اور میت کی جگہ اگر لیول ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ مختصر سا تھوڑا بہت، اب تھوڑا بہت اگر ہم وہاں جائیں، بعض اگر اب یہ میں قیاس کرنے جا رہا ہوں، یہ فقہی مسئلہ مجھے اتنا اس میں نہ دیا ہوا ہے اور نہ اس وقت ذہن میں،
لیکن یہ جو نماز یومیہ میں آتا ہے نا کہ پیشانی رکھنے کی جگہ اور گھٹنے اور پیر کی جگہ اوپر نیچے نہ ہو، تو وہاں پر آتا ہے کہ جی 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی نیچی نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی یہ جو کہا نا مختصر سی اونچ نیچ ہو، تو مراد ان کی مختصر سے وہی 4 ملی ہوئی انگلیاں ہوں، اگرچہ یہاں پر انہوں نے لکھا نہیں ہے. یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتویٰ میں بیان نہیں کر رہا، صرف ایک اندازہ بیان کر رہا ہوں. ویسے تو عرفی ہے، کیونکہ بیان نہیں ہوا تو عرفی ہے کہ عرف یہ کہے کہ یہ تو بہت ہی کم ہے اونچائی، یا بہت ہی کم ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا بہت ہی مثلا 1 آدھ انگلی کا پور جتنا جو ہے وہ ایک سمجھے تھڑا سا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ میت اس کے اوپر ہے اور آپ نیچے کھڑے ہوئے ہیں. 1 انگلی کے پور جتنا آپ نیچے ہیں اور میت 1 انگلی کے پور، مثلا جیسا فرض کریں یہ جو ہے نا یہ اگر فرض کریں اس کا وہ تھڑا سا بنا ہوا ہے، اس پہ میت اور یہ نیچے زمین جو ٹیبل ہے وہ زمین ہو، کہ فرض کریں 1 انگلی جتنا فاصلہ ہو، 1 انگلی کے پور جتنا، 1 انگلی کے 2 پور جتنا، یہ کہتے ہیں مختصر سی اونچ نیچ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی جگہ غصبی نہ ہو. پیچھے بیان کیا کہ شرط نہیں ہے کہ وہ لباس کی بات تھی، اس کا مطلب ہے جگہ بھی غصبی ہونا. احتیاط مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر جگہ غصبی پہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لے تو بھی اشکال نہ دارد، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ نماز گزار جو ہے وہ میت سے دور کھڑا نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرض کریں کہ یہ ہال ہے تو آپ کہیں جی وہ اس دیوار پر میت کھڑ پڑی ہوئی ہے اور اس دیوار پر جو ہے وہ میں کھڑا ہوا ہوں. نہیں، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور البتہ اگر جماعت ہو رہی ہے، مثلا فرض کریں کہ یہ میت ہے، یہ میں کھڑا ہوں اور جماعت ہو رہی ہے، اور مثلا جیسا یہ جو بڑے بڑے لوگوں کی نمازیں میت بنتی ہیں، جیسا ابھی تازی ریحان اعظمی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی جو میت جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑی تعداد تھی، تو جو آخری صف میں کھڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو ممکن ہے اس کا فاصلہ میت سے جو ہے مثلا 12 15 20 میٹر کا فاصلہ ہو، جو ایک اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، جو اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا تو کافی نہیں تھا. تو جماعت کی صورت میں اگر صفیں لمبی ہونے کی وجہ سے فاصلہ بڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں، اور صفیں متصل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ فاصلہ مشکل پیدا نہیں کرے گا نماز میت میں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز میت جو پڑھ رہا ہے میت اس کے سامنے ہو، سائیڈ میں نہ ہو. یعنی یہ میت ہے اور میں یہاں کھڑا ہو رہا ہوں، اگرچہ دور نہیں ہوں لیکن سائیڈ میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے مجھے. البتہ یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جماعت کی وجہ سے فرض کریں صفیں اتنی چوڑی ہو گئی کہ ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے اور میت یہاں پر ہے، بہت ہی سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے، لیکن متصل صفیں ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جماعت کی صورت میں. بس فرادہ اگر پڑھ لیں تو سامنے بھی کھڑا ہونا شرط ہے اور فاصلہ بھی نہ ہو، یہ بھی شرط ہے. لیکن اگر جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو جو پیچھے پڑھنے والے ہیں نہ ان کا سامنے ہونا شرط ہے، میت کا ان کے سامنے ہونا، اور نہ ہی میت سے دور کھڑے ہونے میں کوئی مشکل ہے اگر صفیں متصل ہوں تو. لیکن اگر فرض کریں ایک لائن ہے صف کی اور آپ 5 صفیں پیچھے کھڑے ہو، گیپ ڈال کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ آپ کے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے اور میت کے درمیان سمجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دیوار، کوئی پردہ، یا بعض اوقات لکڑی کے جو پارٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں، اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. البتہ اگر میت تابوت وغیرہ ٹائپ کی کسی چیز میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ رکاوٹ مانے نہیں بنے گی، کیونکہ بالآخر دیکھیں تابوت میں اگر لیٹی ہوئی ہے میت تو تابوت کی دیواریں تو ہوتی ہیں، تو رکاوٹ تو آ گئی. کہتے ہیں یہ تابوت کی رکاوٹ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، بس اس کے علاوہ آپ کے اور میت کے درمیان کوئی پردہ، کوئی دیوار، کوئی لکڑی کا پارٹیشن وغیرہ ٹائپ کی چیز، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز میت پڑھتے وقت ضروری ہے کہ میت کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہو. دیکھیں اگر تو نارمل میت ہے اور اس کو کفن دیا گیا ہے تو پھر تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر فرض کریں کوئی ایسی میت ہے جس کو کفن پہنانا ممکن ہی نہیں ہے تو نماز کے وقت کم سے کم اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ دیا جائے
چاہے کوئی تختہ رکھ کے، کوئی اینٹ وغیرہ رکھ کے، کوئی بھی چیز رکھ کے، پتے رکھنے پڑیں، کوئی بھی چیز ایسی رکھ دیں کہ جس سے اس کی شرمگاہ چھپ جائے، تو یہ کافی ہو جائے گا نماز کے لیے۔ اچھا، نماز میت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر انجام دیا جائے، یعنی اختیاری طور پر بیٹھ کر نماز میت پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہے۔ فرض کریں مجھے بلایا گیا کسی میت پہ نماز پڑھنے کے لیے، اور میں نارمل نمازیں بھی اپنی بیٹھ کے پڑھتا ہوں کیونکہ زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اور میں نے کہا جی میں نماز میت بھی میں بیٹھ کے پڑھا دیتا ہوں، تو یہ کافی نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ اطراف میں کتنے سارے ایسے لوگ ہوں کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو جب تک کھڑے ہونے والا کوئی مل سکتا ہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس وقت تک پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی کھڑا ہو کر پڑھنے والا نہ ہو، مثلا کسی صحرا میں آپ ہیں اور میت ہیں، اور کوئی دور دور تک کوئی ہے نہیں، کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے، اور آپ کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے، تو وہاں پر پھر آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اختیاری طور پر نماز میت کو بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، لہذا کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، قصد قربت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور نیت کے وقت ضروری ہے کہ معین کرے میت کو، چاہے یوں کہے کہ میں اس میت پہ جو سامنے ہے پڑھی ہے اس پر نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اچھا، ایک جگہ پر ابھی تک آپ نے دیکھا نہ وضو کی شرط، نہ غسل کی شرط، نہ تیمم کی شرط، نہ بدن کے پاک ہونے کی شرط، نہ لباس کے پاک ہونے کی شرط، نہ کپڑے کے مباح ہونے کی شرط، نہ نمازی کے مکان کے مباح ہونے کی شرط، کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ ایک شرط آقا نے لگائی ہے، کہتے ہیں احتیاط، وہ بھی احتیاط کی بنا پر، کہ احتیاط واجب کی بنا پر، جس طرح عام نمازوں میں شرط ہے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں ہو، ہلتے ہوئے نماز نہ پڑھیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز میت میں بھی اس استقرار اور حالت سکون کو لحاظ رکھیں اور آپ کا بدن ہلتا ہوا نہ ہو نماز پڑھتے وقت۔ لہذا نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ بدن سکون کی حالت میں ہو، احتیاط واجب کی بنا پر۔ اچھا، یہ اب کیونکہ ہم تو نماز میت کے احکام پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے ایک مطلب گزر چکا ہے کہ یہ جتنے بھی امور ہیں میت کے، وہ ضروری ہے کہ میت کے ولی کی اجازت سے ان کاموں کو انجام دیا جائے۔ اور وہاں پر یہ مسئلہ پہلے آپ کو بیان، اب مجھے نہیں پتا آپ نے پہلے وہ پچھلے مسائل سیکھے ہیں نہیں سیکھے ہیں، لیکن چلیں بات آئیے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ شوہر والی جو عورت ہے اس کا ولی تو اس کا شوہر ہے، اور زن و شوہر کے علاوہ، یعنی شوہردار عورت کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں ان میں جو وارث ہیں وہ ولی میت ہیں، اسی ترتیب کے حساب سے کہ جو وراثت کے باب میں آتی ہے، کہ پہلے مرحلے میں باپ، ماں اور میت کی اولادیں آتی ہیں، تو یہاں پر پہلے یہ وارث ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہے تو ان سے اجازت لینی پڑے گی، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر دوسرے طبقے کے جو وارث بنتے ہیں وہ وارث بنیں گے، اور ان میں سے کوئی نہ ہو تو جو تیسرے طبقے کے وارث ہیں وہ وارث بنیں گے۔ اور ہر طبقے میں مرد عورتوں پر مقدم ہے، یعنی ماں اور باپ میں سے اگر باپ زندہ ہے اور ماں بھی زندہ ہے تو باپ مقدم ہے، یعنی باپ سے اجازت لی جائے گی، پھر ماں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ باپ مقدم ہو بیٹوں پر، مثلا مرنے والی جو ہے وہ عورت ہے، اس کی اولادیں بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، اور اس کا شوہر فرض کریں موجود نہیں ہے لیکن باپ موجود ہے، تو یا مرنے والا جو ہے وہ لڑکا ہے، مرد ہے، تو اس کا باپ بھی ہے اور اس کی بیٹے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں آیا باپ مقدم ہے بیٹوں پر طبقہ اول میں، طبقہ دوم میں جو اجداد ہیں وہ بھائیوں پر مقدم ہوں، اور طبقہ سوم میں چچا وغیرہ جو ہیں وہ جو ایسا، یعنی چچا جو
باپ اور ماں میں مشترک ہیں اس میت کے ساتھ، میت کے باپ کے ساتھ، یعنی سگے چچا تایا وغیرہ، وہ مقدم ہو جائیں دوسرے والے چچا تایا وغیرہ پر۔ اس میں انہوں نے تھوڑی سی احتیاط وغیرہ لگائی ہے اور اشکال کیا ہے اور احتیاط کی رعایت کی بیان فرمایا کہ احتیاط کی رعایت کی جائے۔ اعلیٰ ابھی ہم ان تفصیلوں میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے، یہ اس مسئلے کے لیے یہ ساری تفصیل میں نے دی کہ اگر میت نے کسی خاص شخص کے لیے وصیت کی ہے کہ میرا مثلاً فرض کریں میری نماز جنازہ آغا ایکس پڑھائیں، تو اب ایکس کو کیونکہ میت نے خود اس کو معین کیا ہے، تو ایکس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ میت کے وارثوں سے اجازت لے اور میت کے ولی سے اجازت لے اور پھر اس کے اوپر نماز پڑھائے۔ البتہ اگر اجازت لے لے تو بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ وہ اجازت لے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بعض فقہا کی نظر میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک میت پر کئی نمازیں پڑھنا وہ مکروہ ہے۔ مثلا ایک میت پہ سمجھیں ایک سے زیادہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ کراہیت ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر میت اہل علم اور اہل تقوی کی ہے تو اس میں پھر کوئی اشکال نہیں ہے کہ مکروہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی عالم و متقی کی میت ہے اور اس پہ فرض کریں ایک سے زیادہ مرتبہ، یعنی رش اتنا زیادہ ہے، فرض کریں جہاں منعقد کی گئی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے جگہ چھوٹی ہے، یہ لوگ مسلسل آ رہے ہیں، ایک نماز ختم ہوئی دوسری پڑھ لیں، دوسری ختم ہوئی تیسری پڑھ لیں، اس میں تو قطعاً کراہیت نہیں ہے۔ اما باقی موارد میں بھی بعض فقہا نے کراہیت کا کہا ہے، لیکن آغا کی نظر میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر میت کو جان بوجھ کر یا بھولے سے یا کسی عذر کی وجہ سے بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا جائے، یا دفن کرنے کے بعد پتہ چلے کہ جو نماز پڑھی گئی تھی وہ نماز باطل تھی، تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے میت کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے، یعنی نبش قبر کے موارد میں یہ والا مورد شامل نہیں ہے۔ البتہ کہتے ہیں کہ جب تک میت موجود ہے، اس کا جسم بکھرا نہیں، تو اس وقت تک قبر پہ کھڑے ہو کر رجا کی نیت سے انہی شرائط کے مطابق جو نماز میت کی شرائط ہیں اس کی قبر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چلیں قبر پہ پڑھنے، میں گھر پہ ہی پڑھ دیتا ہوں اس کے لیے، نہیں، اس کی قبر پہ جا کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے وہ جتنی بھی باتیں ابھی پیچھے بیان کی ان جن میں سے جو خیال رکھنا ممکن ہے ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی رجا کی نیت سے۔ یہ تو ہو گئے کچھ احکام نماز میت کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز میت کا جو طریقہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ 5 تکبیریں ہیں نماز میت کی۔ اچھا، نماز میت کے 2 طریقے ہیں، ایک مختصر طریقہ، ایک طولانی طریقہ۔ میں ریکمینڈ کروں گا جہاں تک بھی یہ آواز پہنچے، جو بھی سنیں اس لیکچر کو اور اس درس کو، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم ایک چھوٹا والا طریقہ یاد کر لیں حفظاً۔ چھوٹا والا طریقہ کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ مثلا چھوٹے والے طریقے میں کیا ہے، پہلی تکبیر کے بعد آپ نے توحید کی گواہی دینی ہے، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، یہ ایک ہو گئی۔ جو اس کے آگے کے جملے ہیں ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ وغیرہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری تکبیر میں درود ہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب کو آتا ہی ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد یہ ایک چھوٹا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس اللہم اغفر
تو دعائے کمیل جنہوں نے پڑھی ہیں سنی ہیں ان کو اتنا تو اللہم اغفر لی الذنوب التی، تو اتنا تو اللہم اغفر لی تو بول سکتے ہیں نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنی سی بات ہے، یہ تیسری تکبیر پوری ہو گئی۔ اور چوتھی تکبیر میں کیونکہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے تو یہی جملہ اللہم اغفر لہذا المیت، اللہم اغفر لہذا المیت مرد کے لیے، اللہم اغفر لہذہ المیت عورت کے لیے، اللہ اکبر، نماز ختم ہو گئی۔ اب یہ 3-4 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن میں سے شاید پہلا جملہ آپ تشہد میں پڑھتے ہیں آپ کو آتا ہے، دوسرا جملہ درود ہے آپ کو آتا ہے، تیسرے اور چوتھے جملے بھی یہ وہ جملے ہیں جو ہم نے کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ سنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی یاد رکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ 4 چھوٹے چھوٹے جملے، نماز آپ کی پوری ہو گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی کہیں خدا نخواستہ ایمرجنسی کی صورت میں، کہیں صحرا میں، کہیں سفر کے دوران کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اب آپ کہیں جی ڈیٹا پیکج تو سب کے پاس ہوتا ہے، بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیٹا پیکج ہوتے ہوئے بھی سگنل نہیں آ رہے، تو ڈیٹا پیکج کیسے چلے گا؟ موبائل کا چارج ختم ہو گیا، کیسے چلائیں گے آپ؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سی میری ریکمنڈیشن ہے تمام سامعین سے کہ وہ ضرور بھی ضرور اس کو یاد کریں، خاص طور پہ جوان بچے اور بچیاں۔ اور اس کا ایک یہ ہے 5 تکبیریں، اللہ اکبر کہہ کے توحید و رسالت کی گواہی، پھر اللہ اکبر کہہ کے درود، اللہ اکبر کہہ کے مومنین و مومنات کی مغفرت کی دعا، اور اللہ اکبر کہہ کے کیا کہتے ہیں میت کے لیے دعائے مغفرت، اور پھر آخری اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ایک شروع کا، ایک اللہ اکبر آخر کا، 3 درمیان میں اللہ اکبر ہیں، اور ان 5 اللہ اکبر کے درمیان جو 4 گیپس بنتے ہیں اس میں 4 چھوٹی چھوٹی سی دعائیں۔ یہ ہے مختصر طریقہ نماز میت کا۔ البتہ اسی نماز میت کا ایک طولانی طریقہ بھی ہے، یعنی بڑا طریقہ بھی ہے، جس میں پہلی تکبیر کے بعد نسبتاً دعائیں وہی ہیں لیکن وہ تھوڑی طولانی دعائیں ہیں۔ جس طرح شہادتین ہم نے پہلے میں پڑھا ہے نا، تو شہادتین بجائے اس کے کہ مختصر شہادت ہو تھوڑی طولانی، ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اتنا تھا، لیکن ایک پڑھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ فرق سمجھ سکیں۔ لیکن اس کو جب آپ طولانی طریقے میں جاتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد وحدہ لا شریک لہ، یہ جملہ اضافی ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کے بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، اور بعض جگہ پر ایک اور بھی جملہ موجود ہے۔ تو جملے کچھ ہوئی ہیں لیکن اضافات کے ساتھ ہیں، تو وہ تھوڑی بڑی نماز ہو جاتی ہے۔ جو نارملی آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے وہ یہ بڑا طریقہ ہی پڑھا جاتا ہے، اور وہی جو ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ نماز میت ہے۔ اگر کوئی چھوٹا پڑھ دے تو شاید لوگوں کے ہضم بھی نہ ہو اور لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اتنی مختصر سی، اور ہم نے تو آج تک سنی نہیں۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ سارا دین اس سنے سنائے کے اوپر چلانا چاہتے ہیں۔ ارے ہم نے تو آج تک سنی نہیں کہ ایسی بھی کوئی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ ارے جو آپ نے سنا ہے بس وہی دین ہے، جو آپ نے نہیں سنا وہ دین ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتہ کہ نماز یومیہ میں الحمد میں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں تو اکثر لوگ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں نا، لیکن پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی اور سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا کتنے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ دوسری رکعت میں قل ہو اللہ کی بجائے کوئی اور سورہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں پیش نماز سے غلطی ہوئی ہے، اشتباہ ہوا ہے، اور پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہماری نماز کا کیا ہوگا، جبکہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ آپ پہلی رکعت میں قل ہو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے سورہ کو چھوڑ کر، یعنی کوئی اور سورہ چھوڑ کر، اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ کی بجائے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ مکروہ ہے کہ 5 نمازوں میں سے کسی نماز میں بھی قل ہو اللہ نہ پڑھیں، یہ مکروہ ہے۔ اما باقی جو کمبینیشن آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ والا مسئلہ کہ نماز میت میں ایک بڑا طریقہ بھی ہے، اور اس بڑے طریقے کے مطابق بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے جو عام طور پہ رائج ہے، جس کو طریقہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی توضیح المسائل میں موجود ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر جو میرے پاس کتاب ہے اس کے حساب سے 597 میں
اس میں شروع میں مختصر طریقہ دیا، بعد میں بڑا طریقہ دیا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ جو نماز کے حوالے سے ہے، یہی کہ نماز میت کی جو تکبیرات اور دعائیں ہیں ان کے اندر موالات ہونا چاہیے، یعنی اتنی بریکیں ڈال کے یا اتنے فاصلے سے نہ پڑھا جائے کہ عرف کہے کہ یہ تو تسلسل ہی نہیں ہے، ان میں تسلسل کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب دو باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے شاید انہی دو باتوں پر وقت شاید پورا ہو جائے اس لیکچر کا، اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ پہلی تو یہ کہ دیکھیں جو عام نماز جماعت آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جب تک پیش نماز کھڑے ہو کر الحمد و سورہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو الحمد و سورہ آپ کو نہیں پڑھنا ہوتا، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر نماز جماعت میں بھی اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں، نماز میت کو جماعت سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پیش نماز جو پڑھ رہا ہے وہ ساری باتیں آپ بھی پڑھیں۔ آپ وہ دعائیں اور اذکار پڑھیں گے تو آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا، یا تو تب آپ کی نماز جماعت کہلائے گا کہ آپ نے بھی نماز جماعت پڑھی ہے، نماز میت پڑھی ہے۔ اگر آپ صرف کھڑے ہو کر خاموشی سے سن رہے ہیں اور خود پڑھ نہیں رہے ہیں تو آپ کی نماز جماعت بہرحال نماز میت نہیں بنے گی۔ پیش نماز تو پڑھ ہی رہا نا، تو کافی تو ہو ہی جائے گا، لیکن آپ کہیں کہ جی ہم نے بھی نماز میت پڑھی ہے تو آپ نے نہیں پڑھی، یہ ایک چیز۔ پس نماز میت کے تکبیرات اور اذکار پیچھے کھڑے ہوئے تمام مامومین اور مقتدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اس کو پڑھیں۔ اب پڑھنے کے لیے کوئی کارڈ ہے، جیسا بہت سی مسجدوں میں کارڈ اب بانٹنے شروع کر دیے انہوں نے، کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے پیش نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ کارڈ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے موبائل میں سیو کی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے، کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ پیش نماز مائک اچھا ہے، سسٹم اچھا ہے، وہ پڑھ رہا ہے اونچی آواز میں، آپ تک آواز آ رہی ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس کسی بھی طریقے سے، چاہے دیکھ کے، چاہے سن کر، چاہے فالو کرتے ہوئے آپ اگر یہ پڑھ لیں تو یہ کافی ہے، اور آپ کی بھی نماز میت ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا نماز، دیکھیں میں پہلی جو شہادت ہے، پہلی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ میں نے بھی پڑھی بھی آپ کے سامنے، میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اب جہاں تک میرا ذہن اس وقت کام کر رہا ہے، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو شاید وارد ہوئی ہیں، تازہ میں نہیں دیکھا، مجھے خیال نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ ظاہراً یہ دعائیں آئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ ختم ہو گئی، یہ تکبیر ختم ہو گئی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیں، اگر یہ واقعی ایسا ہی ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ یہ روایت میں وارد ہوئی ہے یہ تکبیر اور کہ اس طرح سے پڑھو، تو امام علیہ السلام نے تو یہاں پر امیر المومنین کی ولایت کی یا جناب زہرا کی حجیت کی یا باقی معصومین کی ولایت کی کوئی گواہی نہیں دی۔ اگر یہ وارد ہوئی ہے تو اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ دیکھیں ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو رائج تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے عواقب سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے آگے جا کے کیا ہوں گے۔ ابھی بھی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی رائج نہیں ہوئی اس لیے مشکل نسبتاً تھوڑی کم ہے۔ آپ اگر ایک ایسی چیز، میں نے ایک آغا سیستانی کے دفتر والے ہیں آغا، ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی یہ رائج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو رواج دینا کیسا ہے، شہادت امیر المومنین یا ائمہ کی شہادت کو؟ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک لائن کا بلکہ آدھی لائن کا جواب دیا کہ وارد نہ شدہ است، یہ روایتوں میں ذکر نہیں ہوا۔ تو امیر المومنین کی ولایت کا درد ہمیں زیادہ ہے یا ائمہ کو زیادہ ہونا چاہیے تھا؟
پوری کربلا ولایت امیر المومنین کو بچانے کے لیے تھی. امام اپنی جان دے رہے ہیں. بی بی زہرا کے اوپر جو مصائب آئے ہیں وہ سب ولایت کو بچانے کے سلسلے میں آئے ہیں. جب وہ جو صاحبان ولایت ہیں، جو ولایت کو بچانے میں ہم سے اولا اور افضل ہیں، جب انہوں نے بیان نہیں کیا اور انہوں نے اس کو تذکرہ نہیں کیا، تو ہمیں اور آپ کو ان سے آگے بڑھنے کا شوق کیا ہے؟ ہم کیوں ان سے آگے بڑھیں؟ ہم وہ امام ہیں اور ہم ماموم ہیں، تو امام سے آگے ماموم کا ہونا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. حتی نماز جماعت میں بھی اگر ماموم امام سے آگے کھڑا ہو جائے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ جی ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں، تو جب ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں تو ائمہ کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جتنا انہوں نے بتایا اتنا پڑھ لیں. پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا شوق ہے، دعائے کمیل پڑھنے بیٹھتے ہیں، یا رب یا رب یا رب. مولا نے 3 دفعہ کہا، ہم 9 دفعہ پڑھتے ہیں. ارے بھائی اگر 9 دفعہ پڑھنا اچھا ہوتا یا ضروری ہوتا یا مناسب ہوتا تو امیر المومنین جو 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 3 کو 9 بھی تو کر سکتے تھے نا. دیکھیں جہاں پر ہے تکرار وہاں پر کہا ہے نا، آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، وہاں پر امام نے فرمایا نا کہ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بتایا نا وہاں پر. اچھا کمال ہمارا ہم لوگوں کا یہ ہے جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ تکرار کرو، مثلا 100 مرتبہ پڑھو، وہاں ڈھونڈتے ہیں آگا کوئی یہ ہلکا نہیں ہو سکتا، 100 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑا کم ہو جائے، کوئی 3 دفعہ پڑھ لیں تو کام چلا لیں. وہاں پہ کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 3 دفعہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کہیں پہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. وہاں پر کمی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ امام نے بولا ہے وہاں پہ کم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ نہیں بولا وہاں اپنے پاس سے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو مجھے واقعی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا اس بات پر، اس سوچ پر؟ لہذا ائمہ سے آگے نہ بڑھیں. صحیح ہے، ولایت ہماری جان ہے، اسی سے ہماری پہچان ہے، اسی سے ہماری بقا ہے. اصلا تشیع یعنی وہ تشیع اور اثنا عشری جو افراد ہیں ان کی شناخت یہی ہے کہ وہ امیر المومنین کی ولایت کے ماننے والے ہیں. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے، جب دل چاہے، جو دل چاہے ہم بڑھا دیں. پھر یہ ہے کہ اگر آج ہم بڑھا دیں گے تو کل کہیں گے دیکھیں یہ بھی تو نماز ہے نا، تو نماز یومیہ میں کیوں نہ بڑھائیں، یہ بھی تو نماز ہی ہے. آپ کہتے تو ہیں نماز میت. اب لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جو نماز آپ کہتے ہیں تو یہ نماز یہاں پہ لغوی نماز ہے، یعنی دعا کی وجہ سے اس کو نماز کہا جا رہا ہے یا کسی اور جہت سے کہا جا رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے. لیکن عوام تو عوام ہے نا، اور کھیلنے والے انہی چیزوں سے کھیلتے ہیں، کھیلنے والے انہی چیزوں سے کھیلتے ہیں. آج وہ اس میں داخل کروائیں گے، کل کو وہ کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آ جائے، اس لیے کہ وہ بھی نماز یہ بھی نماز. توضیح کھول لیں دیکھیں لکھا ہوا ہے نماز میت، جبکہ دونوں کی نماز یعنی دونوں کے نماز ہونے میں زمین سے آسمان تک کا فرق ہے. یہ تو ممکن ہے لغوی معنی میں نماز ہو، روایتوں میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو رہی ہے پھر؟ لا صلاۃ الا بطہور، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو رہی ہے پھر؟ اسی سے پتہ چلتا ہے، اس روایتوں میں ہے نماز اولہ التکبیر و آخرہ التسلیم. نماز وہ ہے کہ جس کی ابتدا تکبیرۃ الاحرام سے ہو اور جس کی انتہا سلام پر ہو. اس میں نہ اس سینس میں تکبیر ہے اور نہ اس سینس میں سلام ہے. کتنا فرق ہے دونوں نمازوں میں. پھر لوگ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو کھیلنے والے ہوتے ہیں نا. دیکھیں یہ جو ہے نا آیت مبارکہ سورہ آل عمران میں جو ہے کہ قرآن میں کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہیں. وہ اما من کان فی قلوبہ زیغ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات سے اب کھیلتے ہیں. اب یہ ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، وہ متشابہ الفاظ سے کھیلتے ہیں. یہ کھیلنے والے صرف ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کے علاوہ لوگ ہیں وہی کھیل رہے ہیں، ہم شیعہ لوگ بھی بعض اوقات کھیلتے ہیں، اپنی اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا نا آج کوئی بعید نہیں، آج ہم یہ اس کو نماز میں داخل کریں، کل کو کہیں دیکھیں یہ بھی نماز وہ بھی نماز، جب اس میں آ سکتے تو آج نماز یومیہ میں بھی آنی چاہیے. اور جو ایک سادہ ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، اب اس کو سادہ ذہن والے کہیں یا احمق ذہن والے کہیں، بہرحال وہ اب آپ کی مرضی ہے جو بھی کہنا چاہیں آپ، لیکن وہ بھی اس قسم کی باتوں میں کتنی جلدی آ جاتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو اس قسم کی باتوں میں آ کے وہ ٹریک اپنا چینج کر لیتے ہیں. لہذا مناسب تو یہی ہے
کہ جس طرح وارد ہوا ہے، اگر یہ روایتوں میں وارد ہوئی ہیں دعائیں، تو جس طرح وارد ہوئی ہیں ان کو اسی طرح انجام دیا جائے، اتنا ہی رکھا جائے، اپنے پاس سے اس کو اضافہ نہ کیا جائے۔ اگرچہ پھر بول رہا ہوں، اگرچہ فقہی اعتبار سے جائز ہو سکتا ہے، اور جائز ہے بھی، ہو کیا سکتا ہے، اور لوگ یہ بھی لے کر آتے ہیں جی آغا گل پائگانی نے بھی پڑھا تھا اور آغا حکیم نے بھی پڑھا بعض کے جنازے پہ، اور یہ وہ صحیح ہے، انہوں نے پڑھا، جائز تھا، پڑھا، وہاں پر وہ واقف نہیں تھے جو ہمارے ملکوں اور ہمارے ملک کی مشکلات ہیں، انہوں نے پڑھ دیا۔ لیکن بہرحال اب میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا ہوں کہ رائج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالآخر مشکلات اپنی جگہ پر ہیں اور پرابلمز اپنی جگہ پر باقی رہیں گی اگر یہ چیزیں ہم نے ان کا خیال نہ رکھا تو۔ یہ اپنا نماز میت کے حوالے سے کچھ احکام تھے۔ اب اس کے کچھ مستحبات انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ توضیح المسائل میں بھی موجود ہیں۔ میں اس کو اگر فہرستوار آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک دوسری مستحب یہ ہے کہ میت اگر مرد کی ہو تو امام جماعت یا فرادہ نماز پڑھنے والا اس کے درمیان میں کھڑا ہو، یعنی میت کی جو قد ہے اس کے درمیان جو بنتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر عورت کی میت ہے تو اس کے سینے کے مقابل میں کھڑا ہو۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ ننگے پیر ہو کے نماز پڑھی جائے۔ چوتھا یہ کہ ہر تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے۔ پانچواں یہ ہے کہ میت سے اور نمازی کے درمیان جو ہم نے پیچھے کہا تھا نا کہ سامنے دور نہ کھڑا ہو، تو کتنا قریب کہتے ہیں مستحب یہ کہ اتنا قریب کھڑا ہو کہ اگر ہوا چلے تو اس کا لباس جنازے کو ٹچ کرے، اتنا قریب کھڑا ہو۔ نماز میت کو جماعت سے پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ امام جماعت تکبیر اور دعا کو بلند آواز میں پڑھے، اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں۔ جماعت اگرچہ ماموم ایک ہی نفر ہو، دیکھیں یومیہ جماعت میں آتا ہے کہ اگر ایک ماموم ہے نا تو وہ دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو اور تھوڑا سا اس طرح سے کھڑا ہو کہ بالکل پیچھے نہ ہو، تھوڑا سا کہ جب وہ جھکے سجدے میں جائے تو گھٹنے سے پہلے اس کا سر ہو۔ لیکن نماز میت میں چاہے ایک ہی ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش نماز، یعنی مستحب یہ ہے کہ وہ پیش نماز کے پیچھے کھڑا ہو، سائیڈوں میں نہ کھڑا ہو۔ اسی طریقے سے نواں مستحب یہ ہے کہ نماز گزار، نماز پڑھنے والا جو ہے وہ میت اور مومنین کے لیے زیادہ دعا کرے۔ 10واں مستحب یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جماعت کی صورت میں 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہا جائے، کہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں رائج بھی ہے۔ 11واں مستحب یہ ہے کہ نماز کو ایسی جگہ پڑھا جائے کہ جہاں پر نماز میت پڑھنے کے لیے لوگ زیادہ آتے ہوں۔ اور 12واں یہ ہے کہ اگر حائضہ عورت نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو وہ نمازیوں کی صف میں کھڑی نہ ہو بلکہ الگ سے کھڑی ہو۔ مسجد میں نماز میت پڑھنا مکروہ ہے، البتہ مسجد الحرام میں مکروہ نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو نماز میت کے حوالے سے تھے، اور جو میرے ذہن میں تھے، جو بعض چیزیں جو اس میں نہیں تھی وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔